صفحہ نمبر 307 آیت نمبر 72 سورہ الحج صفحہ نمبر 307 آیت نمبر 72 آخری آیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم اوپر ان کے آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح تعریفو تم دیکھو گے پہچان لوگے فی وجوہی چہروں سے الذین وہ لوگ جو کفرو جو کافر ہیں المنکر ناگواری یکادون وہ چاہتے ہیں یستون حملہ کریں بالذین ان لوگوں پر یتلون وہ پڑھتے ہیں علیہم اوپر ان کے آیاتنا ہماری آیتیں۔ کل کہہ دیجئے افانبئکم کیا پس میں خبر دوں تم کو بشر برے من ذالکم اس سے برے معاملے کی، کون سا؟ النار وہ آگ ہے، وعدہ وعدہ کیا اس کا اللہ نے الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر اور برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو ضربا بیان کی گئی ہیں مثل مثال فاستمعوا پس غور سے سنو لہو اس کو، ان الذین بے شک وہ لوگ جو تدعون وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ لن یخلقوا ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے ذبابا مکھی ولا اجتمعوا اور اگرچہ وہ سب اکٹھے ہو جائیں لہو اس کے لیے وَإِن يَسْلُبْهُمْ اور اگر چھین لے ان سے الذباب مکھی شیئا کوئی چیز لا یستنقذوہ نہیں چھڑا سکتے اس سے منہ اس کو ضعف کمزور ہے الطالب مانگنے والا والمطلوب جس سے مانگا جاتا ہے ما قدر اللہ نہیں قدر کی اللہ تعالیٰ کی حق کا قدر ہی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لقوی عزیز قوی ہے غالب ہے صدق اللہ العظیم۔ بڑی زبردست آیات ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، قریشان مکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کو دین کی طرف بلائیں، ہدایت کی طرف بلائیں اور آپ پر جو معجزہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے آپ اس کو ان کو سنائیں، تو جب آپ قرآن کو سنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے چہرے ہیں نا وہ ناگواری ان کے چہروں پر آ جائے گی اور یہ کراہت محسوس کریں گے۔ ان کا دل قرآن کو سن کر بجائے نرم ہونے کے اور سخت ہو جائے گا، بجائے کہ یہ اس طرح مائل ہوں دین سے اور دور ہو جائیں گے یہ قرآن کو سن کے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا معجزہ ہے، جو اس کو سنتا ہے اللہ اس کے دل کو جو ہدایت کے لیے سنتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، لیکن جو اس میں عیب تلاش کرنے کے لیے اس کو سنتا ہے، یہ دیکھتا ہے، وہ اس پہ نقص نکالتا ہی رہتا ہے اور نکالتے چلا جاتا ہے اور اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ جب ان کو قرآن کی یاد پڑھ کر سناتے ہیں مشرکین مکہ کو تو ان کے چہرے ناگوار ہو جاتے ہیں، ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ یقادون یہ بجائے سن کے آپ کی اس چیز کا اعتراف کریں، آپ کی ذات کا اعتراف کریں، قرآن کے معجزہ ہونے کا اقرار کریں، اللہ کا کلام ہونے کا اقرار کریں، یقادون یستون یہ چاہیں گے حملہ کر دیں
بالذین ان لوگوں پر یتلون علیہم آیاتنا جو ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی جب قرآن سنتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیں۔ اس لیے انہوں نے مشرکین مکہ نے پابندی لگائی تھی نا کہ قرآن کو نہیں پڑھنا اونچی۔ ابو بکر صدیق سے انہوں نے کہا قرآن کو آپ اونچی نہ پڑھو، گھر کے اندر آ کر پڑھو، آپ نے باہر تمہاری آواز نہ آئے، کیونکہ ابو بکر جب قرآن پڑھتے تھے روتے تھے اور کہتے تھے ہمارے بچے اور ہماری عورتیں گمراہ ہو جائیں گی اس کو سن کر، اور وہ اس لیے روکا کرتے تھے۔ لیکن ابو بکر صدیق جب پڑھتے تھے تو روتے تھے، یہ ان کا ایک انداز تھا پڑھنے کا۔ اسی طرح اگر ہم پڑھیں دیکھیں تو مشرکین مکہ میں سے ہم دیکھیں طفیل بن عمر دوسی، یہ دوس قبیلے کا آدمی تھا، یہ ایک بڑا معزز آدمی تھا اپنے قبیلے کا۔ یہ جب مکہ کی طرف آیا تو مکہ والوں نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، اس کی بڑی عزت کی طفیل کی، اور اسے کہا کہ طفیل ادھر مکہ کے اندر ایک آدمی ہے، تم اسے بچ کے رہنا۔ وہ ایسا آدمی ہے جس نے میاں بیوی کو خامہ سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، اور گھر گھر میں لڑائیاں ڈال دی، خاندان میں لڑائیاں پڑ گئیں، قبیلوں میں لڑائیاں پڑ گئیں۔ ایک ایسا آدمی ہے، اس کی بات نہ سننا، اگر تم اس کی بات سنو گے تو ایسا ہوگا تمہارے قبیلے میں لڑائیاں پڑ جائیں گی، تمہارے قبیلے میں ایسے ہی مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، اس کی بات نہ سننا۔ تو فیل کہتا ہے میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، اور میں جب حرم کی طرف گیا میں نے طواف شروع کیا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ میں ایک عقل مند آدمی ہوں، سمجھدار آدمی ہوں، اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے، میں شاعری کو بھی سمجھتا ہوں، میں ادب کو بھی جانتا ہوں، اور میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں، مجھے اللہ نے علم دیا ہے۔ ایک بات ہے جو علم والی بات ہے کہ مشرکین مکہ جیسے بھی تھے، ان کا زندگی کا معاملہ جیسے بھی تھا، لیکن ایک بات ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے نا وہ الفاظ کے جوہری ہوا کرتے تھے، وہ کلام کی جو تھی نا، کلام کی تفسیر، اور اس کو وہ سمجھتے تھے کہ کلام میں کیا کہا جاتا ہے، وہ اس کو پہچانا کرتے تھے۔ طفیل دوسی کہتا ہے میں نے کانوں میں انگلی روئی تھی، میں نے تھوڑی سی اس کو ایک ہلکا سا کیا کہ بات تو سنو یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی تلاوت کر رہے تھے، کہتا ہے میری کان میں آواز پڑی تو میں نے کہا نہیں، یہ جو کلام پڑھ رہا ہے نا یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کہتا اگر سن لیتا ہوں کیا ہوا ہے، اگر اچھا لگا مان لوں گا، نہیں اچھا لگا نہیں مانوں گا، میں عقل مند آدمی ہوں۔ تو کہتا ہے میں نے سنا، مجھے تفسیر نے ایسا اثر میرے اوپر چڑھا کہ اللہ کے نبی جب وہاں سے نکلے تو میں بھی پیچھے پیچھے، آپ آگے گئے میں پیچھے پیچھے، آپ گھر میں داخل ہو گئے میں پیچھے گھر میں داخل ہو۔ کہا کون؟ کہا طفیل، دوست قبیلے کا آدمی ہوں۔ کہا کہ اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کا کلام سنا ہے، مجھے بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس پر اسلام کی دعوت پیش کی اور اس کو قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر سنائی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ طفیل دوسی نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کے معنی ایک جانا پہچانا آدمی ہوں، نام ہوں، اور میں جا کر اپنے قبیلے کے اندر جا کر اس دعوت کا کام کروں گا۔ طفیل دوسی کہہ رہا ہے، اور اس سے کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ ہدایت کے لیے، جیسے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جیسے طفیل کو پیچھے جانا پڑا اللہ کے نبی کے پاس، ایسے ہی علم حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن کے پاس آنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ طفیل اگر چاہتا تو کھڑا رہتا، آپ بات سمجھ لگتی ٹھیک ہے نہیں چلے نہیں، لیکن وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے پیچھے پیچھے چلا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے اس کو صحیح بات سمجھائی، اس کی سمجھ میں آ گئی اور طفیل ایمان لے کر آ گیا۔ اور طفیل اپنے قبیلے کی طرف جانے لگا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی کوئی نشانی دے دیجئے کہ میں اس کے ذریعے اپنی قوم کو جا کر ہدایت دوں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور طفیل کے جو ادھر پیشانی تھی نا، جب رات ہوتی یہاں سے روشنی نکلا کرتی تھی طفیل کے، جب وہ کہتا روشنی نکلا کرتی تھی، یہ مفسرین نے لکھا ہے اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ پھر جب وہ ادھر روشنی نکلتی تھی پھر دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا جی آج ادھر روشنی تو نکلتی ہے نا تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے میرے چہرے پہ مسلا ہوا ہے، یعنی روشنی کی وجہ سے نا چہرہ میرا تھوڑا عجیب ہو جاتا ہے، آپ ایسا کریں اس کو تبدیل کر دیں روشنی کو۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کی، وہ اس کی لاٹھی تھی نا اس کے اندر روشنی چلی گئی، اس کے ذریعے وہ اپنے قبیلے میں گیا اور پھر اس نے بڑی دعوت کا کام کیا، اس کی بیوی، اس کی ماں باپ اس اسلام قبول کیا، اور غزوہ خندق کے بعد وہ 70-80 آدمی لے کر اپنے قبیلے کے اللہ مدینہ میں آیا تھا اور جنگ یمامہ میں جا کر وہ شہید ہوا تھا۔ اتنا اثر قرآن پر رکھتا ہے، جو سنے صحیح
پڑھے سی زماد ازدی، جب پڑھتے زماد ازدی، وہ ایک بڑا نامور تھا، وہ جادوگر تھا، کاہن تھا. لوگوں نے کہا اس کی بات سننا. کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے مکہ کے اندر ایک آدمی ہے، وہ جادوگر ہے، وہ ایسا کلام پڑھتا ہے لوگ اثر کھا جاتے ہیں. کہتا میں اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، اپنا اے محمد میں نے سنا ہے تیرے اوپر جادو ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کہو تو میں تمہارا علاج کرتا ہوں، میں دم درد جانتا ہوں، میں کہانی جانتا ہوں، میں ایک پڑھا لکھا آدمی، تمہارا دم کل میں تمہارا علاج کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی فرمایا میرے پاس آیا. اللہ کے نبی نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ. آپ نے خطبہ پڑھا، وہ سنتا ہی چلا گیا. پھر کہنے لگا پھر پڑھ کر سنائیے. اللہ کے نبی نے پھر پڑھا، اس نے کہا پھر پڑھ کر سنائیے. تیسری دفعہ پڑھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ اس کی تاثیر تھی جو سنتے تھے. جنہوں نے نہیں سننا تھا نہیں مانا. ایک ابو جہل ابو الحکم تھا، سمجھنے والا تھا، یعنی جسے کہتے ہیں حکمت کا باپ، ایسا وہ حدانہ آدمی تھا جیسے وہ اپنے قریش سردار میں آیا تھا، لیکن نہیں سمجھ، جب بات نہیں سمجھ ذہن میں نہیں اتری. فرمایا یہ لڑتے ہیں آپ سے، حملہ کر دیں گے کہ آپ ہی قرآن کی یاد پڑھتے ہیں. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، کہہ دیجئے کہ میں تم کو خبر دیتا ہوں ایک بری چیز کی، شر کی خبر دیتا ہوں. کون سے شر کی؟ فرمایا آگے ڈاڑ لگا دیا دونوں طرف سے، النار، وہ آگ ہے جو اس سے بری ہے. یہ تو وقت نکل جائے گا، تم تیار ہو جاؤ اس کے لیے. اگر تم نے ان آیات کو سنا، ایمان نہ لائے تو آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا اس کا اللہ نے ان لوگوں سے کافر ہیں جو انکار کر دیا. وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے ان کا جنہوں نے انکار کیا، جھٹلا دیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے دنیا جہان کے لوگوں، جب سے دنیا بنی جب تک ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضربا بیان کی جاتی ہے، مثل، مثال، حالت، واقعہ، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، کان لگا کر سنو. کیا واقعہ ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں لوگوں کو، کسی اور کو پکارتے ہیں. لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ولا اجتمعوا، اگر جو سارے اکٹھے ہو جائیں. جن کو یہ پکارتے، مکھی کا ذکر کیا گیا. کیوں ذکر کیا مکھی کا؟ ایک حقیر چیز ہے مکھی. اس سے پہلے اللہ نے زمین و آسمان کا ذکر کیا، زمین کا، آسمان کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، ہواؤں کا، نباتات کا، حیوانات کا، سب کا ذکر کیا کہ ان کو بنانے والا میں اللہ، اور اپنا اللہ تعالیٰ بیان کیا. جب انہوں نے نام آنا، پھر اللہ نے سب سے حقیر چیز کا ذکر کیا کہ دیکھو مکھی جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، اور یہ تو تم اس کو نہیں بنا سکتے، اس کو پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر یہ مکھی تمہارے خانے میں سے کچھ اٹھا کر لے جائے تم اس سے چھڑا نہیں سکتے. تمہاری یہ طاقت جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، کن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ؟ جو بھی تم جن کو پکارتے ہو. مکھی، ایک مکھی لکھتے ہیں لکھنے والے کہ 2.5 ماہ زندہ رہتی ہے، اور 1000 انڈے وہ دیتی ہے، اور 12 گھنٹے بعد اس کے انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں. یعنی اتنی اس کی طاقت ہے. تم اس کو بنا کو کر سکتے ہو. یعنی ایسی اللہ نے اس کی تخلیق کر دی، اس کا ایسا نظام بنا دیا کہ وہ مکھی چھین کر لے جائے کھانا تو تم چھڑا نہیں سکتے. یعنی اللہ نے ایک مثال دی حقیر چیز کی. اور کس کو؟ ان اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. جن کو پکارتے ہو کون ہے؟ مفسرین اکثر، اور جتنے اس کو تشریح کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنا تفسیریں کی ہیں، وہ سب تقریباً اللہ ماشاء اللہ اس کو وہ لے جاتے ہیں جی وہ یہ بتوں کی مثالیں ہیں. بت تھے، بتوں کے آگے وہ رکھتے تھے، بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. حالانکہ جو بت تھے وہ انبیاء کے بت تھے، وہ نبیوں کے بت تھے، وہ اولیاء اللہ کے بت تھے، نیک لوگوں کے بت تھے. وہ ان کے پیچھے چیز کچھ اور تھی. اگر بت کھڑا تھا اس کے پیچھے بزرگ تھا. اگر آج کوئی قبر، اس کے پیچھے بزرگ ہوتا ہے، خالی قبر ٹیری تو نہیں نہ ہوتی. تو وہی بیان کیا جا رہا ہے، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ ایک مکھی بنا کے طاقت رکھتے. اگر مکھی ان کے خانے میں کچھ چھین کر لے جائے وہ اس کو چھڑا نہیں سکتے. تم کن کو پکار رہے ہو، کن کے آگے جھک رہے ہو؟ یہ مثالیں باب اللہ بیان کیوں کر رہا ہے کہ شرک اللہ کو بڑا پسند نہیں. شرک کرنا اللہ کو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ اس کو اللہ میں، یہ کام نہیں کرنا. تم نے، اللہ نے ایک موٹا سا مسئلہ بیان کر دیا پوری دنیا کے لیے، شرک نہیں کرنا، باقی گناہ معاف کر دوں گا.
باقی گناہ جو بھی غلطیاں ہوگی میں رب ہوں، رحمان الرحیم کو اپنا تعارف کرایا، میں آپ معاف کر دوں گا، لیکن میرے سے میں شریک کسی کو نہیں میرا ٹھہرانا، مجھے یہ چیز بالکل ناپسند ہے۔ وہ انسان خود اپنا کیوں شریک بنانے پسند کرتا، اللہ کو شریک بنانا شروع کر دیتے ہو۔ فرمایا تم وہ مکھی کھانا لے جائے تم اس کو اسے چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہ مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا دونوں کمزور ہیں، دونوں، وہ بھی کمزور وہ بھی کمزور، وہ بھی کچھ نہیں دے سکتا وہ اسے کچھ نہیں لے سکتا۔ کیا زبردست اللہ مثال بیان کی ہے، ما قدر اللہ کا قدر ہی، اے لوگو تم نے اللہ کی قدر جیسے کرنے کا حق تھا ویسے اس کی قدر کی نہیں، ویسے کی نہیں۔ مکھی کیا چیز ہے، ایک مثال میں یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ملک میں ایک قانون نافذ کیا تھا کہ جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ ایک مکھی کوئی بھی چیز چڑھاوا چڑھا کے بت کے نام کا۔ فرمایا 2 آدمی داخل ہوئے، دونوں دوست تھے، وہ آئے انہوں نے کہا جی چڑھاوا چڑھاؤ، انہوں نے کہا جی ایک نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا، دونوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا چاہے مکھی پکڑ چڑھا دو، ایک نے کہا مکھی ہے نا کیا ہوا چڑھا دے، تو دوسرے نے کہا مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا۔ فرمایا جس نے مکھی نہ چڑھائی انہوں نے اس کو قتل کر دیا، جس نے چڑھا دی وہ آگے نکل گیا۔ فرمایا جس کو قتل کر دیا مکھی نہ چڑھانے کی بنا اللہ اس کو معاف فرما دیا، اس کو بخش دیا۔ مکھی کیا چیز ہے، لیکن جب اللہ مثال بیان کرتا ہے وہ بڑی اہمیت کی چیز حامل ہو جاتی ہے۔ یعنی فرمایا کہ مکھی، یہ انسان کا ذہن کہاں تک چلا گیا، تو کہاں، میں تجھے کہاں تک لے کر گیا، آسمانوں کی بلندیوں پر، لیکن تم نے ان چیزوں کو پسند نہ کیا، ان مثالوں پہ غور نہ کیا۔ اب تو نیچے کی طرف آ جا، اپنی ذات کی طرف آ جا، جو روزانہ تمہارے پاس آتی ہے اس کو دیکھ، کتنی سی چیز ہے، وہ تو اس کو بنا بھی نہیں سکتا، وہ کچھ چھین کر لے جائے۔ تمہارے معبود جن کو تم پکارتے ہو حاضر و مشکل کشا، وہ اس کو کچھ چھڑا بھی نہیں سکتے، پھر کس کو منہ تک پکار رہے ہو، کہاں جا گئے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قوی ہے، بڑا غالب، اللہ کے پاس سب طاقتیں ہیں، وہی غالب ہے، وہ اسی کی حکمتیں ہیں۔ وہ یہ مثالیں اللہ بیان کیوں کر رہا ہے کہ انسان بچ جائے، سیدھے راستے پہ آ جائے، شرک سے بچ جائے، توحید کی طرف آ جائے، اللہ کی جو جہنم ہے نا اس سے بچ جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے دروگے کو دیکھا جو جہنم کا مالک ہے، فرمایا اس کے چہرہ اتنا سخت ہے، اس پر مسکراہٹ کا نام تک نہیں ہے، اس کے چہرے کو بشاشت نام کی چیز ہی نہیں ہے، اتنا وہ سخت ہے۔ پھر جہنم کا کیا حال ہوگا، اللہ ہمارے النار، یہ جو آگ ہے یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ وہی ذکر کیا بار بار، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو مجھے تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کر دیا ہے، اب تم بچ جاؤ کہیں میرے غضب کا شکار نہ ہو جانا۔ اللہ مسالے بیان کر رہا ہے ہماری نصیحت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں آیاتنا آیاتنا، ہماری آیاتیں ہماری آیتیں، بینات بینات، واضح تعریف تعریف، آپ پہچان لیتے ہیں آپ پہچان لیتے ہیں، فی وجوہ الذین کفروا فی وجوہ الذین کفروا، کفر کرنے والے لوگوں کے چہروں پہ کفر کرنے والے لوگوں کے چہرے سے المنکر المنکر، ناخوشی یا ناگواری، ناخوشی یا ناگواری، یکادون یکادون، وہ قریب ہوتے ہیں، وہ قریب ہوتے ہیں، یسطون یستون، کہ وہ حملہ کر دے، وہ حملہ کر دیں، بالذین بالذین، ان لوگوں پر، ان لوگوں پر، یتلون علیہم یتلون علیہم، جو ان پر تلاوت کرتے ہیں، جو ان پر تلاوت کرتے ہیں، آیاتنا آیاتنا، ہماری آیات کی، ہماری آیات کی، قل قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، افانبئکم افانبئکم، کیا پس میں تم کو خبر دوں، کیا پس میں تم کو خبر دوں، بشر من ذالکم بشر من ذالکم، اس سے بدتر چیز کی، اس سے بدتر چیز کی، النار النار، وہ آگ ہے، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ وعدہ اللہ، اس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین الذین، ان لوگوں سے، ان لوگوں سے، کفروا کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے ٹھکانے کے لیے، اور بہت بری جگہ ہے ٹھکانے کے لحاظ سے۔ یا ایھا الناس یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، ضرب مثل ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ایک
ایک مثال بیان کی جاتی ہے فاستمعوا له فاستمعوا له بس اس کو غور سے سنو پس اس کو غور سے سنو ان الذین ان الذین بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ تدعون تدعون تم پکارتے رہے ہو جو پکارتے رہتے ہو من دون اللہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ نہیں یخلقوا لن یخلقوا وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ذبابا ذبابا ایک مکھی کو ایک مکھی کو ولا اجتمعوا له ولا اجتمعوا له اور اگرچہ وہ اس پر سب کے سب جمع ہو جائیں اور اگرچہ وہ اس پر سب کے سب اکٹھے ہو جائیں جمع ہو جائیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ اور اگر چھین کے لے جائے ان سے مکھی اور اگر چھین کے لے جائے ان سے مکھی شیئن شیئن کچھ بھی کچھ بھی لا يستنقذوه منه لا یستنقذوہ منہ وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے اس چیز کو اس سے چھڑا نہیں سکتے اس چیز کو اس سے چھڑا نہیں سکتے ضعف الطالب ضعف الطالب طلب کرنے والا بھی کمزور ہے طلب کرنے والا بھی کمزور ہے والمطلوب والمطلوب اور جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جسے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے ما قدر اللہ ما قدر اللہ انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی حق قدری ہی حق قدر ہی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے ان اللہ ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یقیناً اللہ تعالی لقوی لقوی البتہ زبردست قوت والا ہے البتہ زبردست قوت والا ہے عزیز عزیز غالب ہے غالب ہے